السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ اللقمان کو مکمل کریں گے، آخری آیات ہیں تو ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا آیات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ جی تو آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ۔ سبحان اللہ، یہ آیت یعنی اس کی ایکسپلینیشن، اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ جمع کر رہی ہے۔ لو، اب یہ شرط کے لیے ہوتا ہے لو، یعنی اگر ایسا ہو جائے تو انا، یہ لو کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر یہ چونکہ اگر ایک میننگ میں آ رہا ہے، شرطیہ میننگ میں آ رہا ہے، اس کے بعد دو طرح سے ہوتا ہے، یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو مصدر معول والا، یہ انا حرف تاکید آ رہا ہے مصدر معول کی میننگ لیتے ہوئے۔ سو انا ما فی الارض من شجرۃ، یہ پورا انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام، یہ اقلام کیا ہے؟ خبر ہو گیا۔ اور یہ پورا یہ انا کا جو ما فی الارض من شجرۃ، یہ اسم انا بنا، یہاں سے انا، یہ ما کافہ نہیں بلکہ ما موصولہ ہے، ما موصولہ ہے۔ لو انا حرف تاکید، ما موصولہ، لو انا ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، من شجرۃ، من شجرۃ یعنی جو کچھ زمین میں ہے، کس میں سے؟ من شجرۃ، درختوں میں سے، اقلام، قلم کی جمع اقلام۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے گا۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ، یہ ما فی الارض من شجرۃ یہ ہو گیا اسم موصول کا صلہ، یعنی جو کچھ زمین میں ہے درختوں میں سے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا بن جائیں؟ قلم بن جائیں، پین بن جائیں، قلم بن جائیں، یعنی جتنے بھی درخت کی اقسام ہیں جو درختوں میں آتی ہیں وہ سب کے سب کیا؟ پین بن جائیں، قلم بن جائیں، اقلام بن جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ مِّن أَقْلَامٍ، شَجَرَةٍ مِّن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، خبر آ رہا ہے پورے جملے کی، یعنی یہ سب کچھ اگر کلمے بن جائیں،
پین ہو جائیں، اگر یہ ہو جائے. والبحر، اور کیا ہو، والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر. بحر مبتدا، یمدہ مد یمد، بیسیکلی میم دال دال مادہ ہے، باب نون سے، فعل مضارع کا صیغہ ہو مفعول. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. والبحر یمدہ، ہم پہلے یمدہ کا فاعل دیکھ لیتے ہیں. یمدہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا فاعل، اچھا بحر ہو گیا مبتدا، یمدہ کا فاعل ہے سبعۃ ابحر. سبعۃ ابحر، ابحر افعول کے وزن پر جمع کا صیغہ ہے، 7 سمندر، جمع قلت کا، یعنی سبعۃ ابحر. سبعۃ ابحر یمدو، یعنی 7 سمندر مدد کریں. سو البحر ہے مبتدا، یمدہ کا فاعل ہوا، یہ البحر کی طرف چلا گیا، یعنی البحر یمدہ من بعدہ، من بعدہ میں ہاں پھر واپس اس سمندر کی طرف چلا گیا. البحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، یعنی سمندر کو 7 سمندر مدد کریں. مدہ یمدہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے کے میننگ میں ہوتا ہے، کھینچنے کے میننگ میں ہوتا ہے. لیکن یاد رہے یہاں پر ایک مثال بیان کی گئی ہے، اور اس مثال کے لیے 2 چیزوں کا استعمال کیا گیا، ایک اقلام پین، دوسرا سمندر. اب دیکھیں پین اور سمندر کا کیا تعلق ہے. یہاں پہ علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہاں سے مراد یہ بیان کرنا ہے کہ سمندر سیاہی بن جائیں، یعنی ایک سمندر ہو، اس کے 7 سمندر مدد کریں، ایک پورا سمندر بن جائے، سب کے سب سیاہی میں کنورٹ ہو جائیں اور پین بھی تیار ہو جائیں. اب یہ دیکھیں، یہ چونکہ لو شرط بن رہا تھا نا، لو شرطیہ تھا، اور اس کے آگے پھر جملہ اسمیہ موجود ہے، لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر زمین میں جو کچھ ہے درختوں میں سے پین بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور 7 سمندر مل کر سیاہی بن جائیں. ما نفدت کلمات اللہ، جواب شرط آ گیا ما نفی کے ساتھ. نافدہ ینفد، اس کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، ختم ہو جانا. نافدت واحد مؤنث کا صیغہ، چونکہ فاعل ہے کلمات، کلمتن کی جمع ہے کلمات. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے. ما نفدت کلمات اللہ، یعنی یہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں، زمین پر تمام شجر میں سے موجود چیزیں کلمے بن جائیں، اور لکھنے والے ان کو لکھنا شروع کریں. اب دیکھنے کتنی بڑی مثال ہے، کتنا اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. سو ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. جملہ اسمیہ ان حرف تاکید، لفظ الجلالہ اسم ان عزیز حکیم، دونوں خبر اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے. آگے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. اب یہ میں آپ کو کئی بار ریپیٹڈلی بتا چکا ہوں کہ ما کے بعد اگر آپ کو الا ملے تو جملہ کیا ہوتا ہے، ما نفی ہوتا ہے. خلقکم مرکب اضافی اور بعثکم بھی مرکب اضافی. بعثن اور خلقن دونوں مصدر ہیں مرکب اضافی. خلقکم، ما خلقکم نہیں ہے تمہاری تخلیق، ولا بعثکم. اب یہ لا یہاں عطفیہ ہے پچھلی نفی کو عطف کرنے کے لیے، یعنی پچھلی بات کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات بھی نفی میں آ رہی ہے. یعنی ما خلقکم ولا بعثکم، جیسے ہم کہتے ہیں نا، نہ ہی خالد اور نہ ہی اس کا بھائی. اب نہ خالد اور اس کا بھائی نہیں ہم کہتے، بلکہ نفی میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نیدر دس اور اینڈ نیدر دس، نائدر دس اینڈ نائدر دس. تو یہ ایک ہر زبان میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اسلوب ہے کہ جب نفی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر جس کو ساتھ اینڈ میں شامل کیا جاتا ہے نا، اس پر بھی نفی کا اسلوب داخل کیا جاتا ہے. تو یہ لا اس کی تاکید کے لیے کہ یہاں بھی اسی بات کی نفی ہو رہی کہ ما خلقکم ولا بعثکم. تو بیسیکلی اسم و ما ہیں دونوں، خلقکم اور بعثکم یہ دونوں اسم و ما ہیں. لا تاکید کے لیے ہے، اس پر عطف ہو رہا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم، تمہاری تخلیق یعنی نہ ہی تمہاری تخلیق اور نہ ہی تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، الا سوائے اس کے کہ کنفس واحدہ، مرکب توصیفی، کاف حرف تشبیہ، نفس کو مجرور کیا، واحدتن چونکہ نفس مؤنث ہوتا ہے اس لیے اس کی صفت جو ہے وہ مؤنث آ گئی. یعنی کنفس واحد یعنی ایک ہی طرح کی ہے. نفس واحد مطلب ہے ایک ہی جیسی، نفس واحدہ ایک ہی جیسی بات ہے. یعنی تمہیں تخلیق کرنا جب تم کچھ نہ تھے اور تمہیں مار کے دوبارہ زندہ کرنا، یہ ایک ہی بات ہے. تو
تو تمہیں حیرانی کیوں ہوتی ہے؟ یعنی جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، ایک نطفے سے ایک انسان بنے ہو، اس پر تم حیران نہیں ہو؟ اس پر تم نہیں سوچتے کہ تمہیں کہاں سے بنا دیا؟ اور جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو وہ تم سے قبول نہیں ہوتا۔ اس آیت میں یہ ہماری طرف پیغام چھوڑا گیا ہے کہ یعنی حیران کس بات پر ہوتے؟ کفار قریش یا ایسے لوگ جو آج بھی ہیں موجود دنیا میں جو دوبارہ زندہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، تو یہی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی تمہیں زیرو سے بنانا، یہ بھی تو کچھ نہ ہونے سے کچھ بنا دینا، اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں جاتی، اس پر تم حیران نہیں ہوتے، اس کا انکار تم نہیں کرتے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے تو اس پر تمہارا انکار ہے، حالانکہ باتیں تو دونوں ایک جیسی ہیں۔ یہی ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، جملہ اسمیہ، لفظ الجلالہ اسم انا، سمیع خبر، بصیر بھی خبر، یعنی اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے ہے الم تر، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ استفہام ہے، لم مضارع کے ساتھ آ کر اس کو مجزوم کر دیتا ہے، رآ یرا فعل فتح سے، با فتح سے، الم تر انت فاعل، یعنی کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ اب یہ سب سے خطاب ہے فردن فردن، یعنی ہم میں سے سب ایک نے، ہر ایک نے۔ الم تر، اب اس کا جملہ مفعول آ رہا ہے انا کے ساتھ مصدر معول بن کر، ان اللہ یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہاں تک یہ تمام کیا ہے؟ اسم و انا ہے۔ لفظ الجلالہ اسم و انا، یولج اللیل فی النہار، یہ لفظ الجلالہ کے لیے اب یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ انا کی خبر بن گئی، سوری یہ انا کی خبر بن، ان اللہ، اللہ لفظ الجلالہ اسم و انا، یولج خبر، اولج یولج، سو واو لام جیم مادہ ہے باب فعال میں سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا۔ بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی تنگ چیز میں کسی مشکل چیز کو داخل کرنا۔ سو اسی طرح یولج اللیل، اولج یولج، یولج کا فاعل ہوا جو اسم و انا کی طرف جا رہا ہے۔ ان اللہ یولج اللیل، لیل مفعول، فی النہار، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ پھر عطف ہوا یہ دوسری خبر انا کی، وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ پھر یہ نہارا یہاں مفعول یولج کا ہوا، آگے متعلق بن گیا۔ وسخر الشمس والقمر، سخر یسخر تسخیرا باب تفعیل میں سے، شمس مفعول قمر مفعول، دونوں مفعول، یہ تیسرا اسم انا ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے زمین و آسمان کو تسخیر کر دیا۔ کل یجری الی اجل مسمی، کل ہر ایک، یہ الگ جملہ ہے، کل ہر ایک، مبتدا نکرہ، کل یجری، جرا یجری باب ضربہ سے، جرا یجری، اس کا مطلب دوڑنا بھی ہوتا ہے، تیرنا بھی ہوتا ہے، ایک وقت پر چلتے رہنا۔ سو کل یجری، یجری کا فاعل ہوا جو اس مبتدا کل کی طرف جا رہے ہیں۔ کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، ہر ایک تیر رہا ہے، ہر ایک دوڑ رہا ہے۔ کہاں؟ الہ حرف جر، اجل، اجل کہتے ہیں ایک وقت، اجل یعنی موت کا وجہ سے نا، اجل الانسان، انسان کا اجل آ جانا، یعنی موت کا وقت آ جانا، وہ ایک طے شدہ وقت جو ہوتا ہے۔ اجل، الہ اجل موصوف ہو گیا، اس کی صفت مسمی، سین میم یا مادہ، سما یسمی، کس چیز کو نام دینا، باب تفعیل میں سے، مسمی نام دینے والا، مسمى جس کو نام دیا جائے، اسم المفعول کا صیغہ، اجل مسمى، اب یہ مسمى یہاں مجرور ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہو رہا، تو اجل مسمى، ایک طے شدہ وقت کی طرف سب جو ہے کیا؟ تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، پھر واو عطفیہ ہوا، اس کا عطف جملے پر عطف ہے، یعنی یہ کیا تھا؟ خبر پر خبر عطف ہو رہی تھی۔ یولج اللیل فی النہار ایک خبر، یولج النہار فی اللیل دوسری خبر، وسخر الشمس والقمر تیسری خبر، کل یجری الی اجل مسمی۔ اب یہاں اس کو ہم حال کہہ سکتے ہیں الشمس والقمر کا، کہ یہ جملہ حال ہے شمس اور قمر کا کہ وہ دونوں کیا ہے؟ وہ تیر رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یا پھر یہ ہر ایک کا بھی، یہ سب کا حال ہو سکتا ہے، کیونکہ لیل فی النہار یہ بھی ایک ترتیب پر چل رہے ہیں، اور نہار فی اللیل بھی ترتیب پر چل رہے ہیں، شمس و قمر بھی اپنی ایک ترتیب پر چل رہے ہیں، تو اس لیے یہ سب کا حال ہو سکتا ہے۔ کل، ان میں سے ہر ایک جو ہے
یجری چل رہا ہے، ایک ترتیب پر اللہ نے اس کو طے کیا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اس لفظ الجلالہ اسم انا، اب یہ واو عطف ہے اس انا پر، یعنی الم ترى ان اللہ، ایک یہ اب وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، لفظ الجلالہ اسم انا اور خبیر خبر ہے، بما تعملون یہ متعلق ہو گیا، تعملون فعل مضارع، انتم فاعل، اور یقیناً اللہ تعالی سب جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اگلی آیت مبارکہ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ ذَلِكَ یہ سب باتیں جو پیچھے بتائی گئی ہیں، جو اللہ نے اپنی نشانیاں تذکرہ کیا ہے، ذَلِكَ مبتدا، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ یہ ہے خبر ذَلِكَ، یعنی وہ مبتدا یہ خبر۔ اب اس میں کیا ہے، انا بیسیکلی اسم انا ہے، بحرف جر ہے، یعنی بسبب سببیہ ہے یہ۔ لفظ الجلالہ اسم انا اور الحق تھی خبر انا، اور یہ ہوا ضمیر فصل ہے حصر کے مفہوم کے لیے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ہی حق ہے۔ اور کیا ہے؟ وانا، اب واو عطف ہو گیا اس جملے پر جو عطف ہو رہا ہے، بان اللہ هو الحق، اور یہ با سببیہ کا عطف یہاں بھی ہو رہا ہے، وہ بھی انا، اور سبب اس کے کہ انا ما یدعون، انا حرف تاکید، ما یدعون من دونہ یہ اسم انا ہو گیا، ما اسم موصول، یدعون فعل مضارع، اس کا ہم اس کا فاعل دعا یدعو، اور من دونہ یہ متعلق فعل ہو گیا، ما اسم موصول حالت نصب میں یہاں چونکہ یہ اسم ما ہے، آگے الباطل خبر آ رہی ہے الحصر کے لیے ہے، یعنی وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ہی میں واپس یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک کی طرف، یعنی جو کچھ وہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں، ما يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الباطل، باطل ہے، جھوٹا ہے، فریب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اب یہ جملہ ایک اور عطف ہو رہا ہے، انا حرف تاکید، لفظ الجلالہ اسم انا، علی کبیر خبریں تھی دو، ہوا حصر کے مفہوم پھر کے لیے آیا، دونوں معرفہ ہو گئے کہ ان اللہ، اللہ ہی بلند و برتر ہے، بڑا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر وہی پیچھے والی نشانیوں کا ایک طرح سے تذکرہ، الم تر ان اللہ فلک تجری فی البحر، اب یہ فلک کلیکٹیو ناؤن ہے کشتیوں کے لیے، تو وہی پیچھے والی وہی باتیں جو ابھی کی تھیں، سو یہ انا کا اسم ہو گیا، آگے ہے خبر تجری فی البحر بنعمت اللہ، یہ خبر و انا ہوا، جرا یجری، یعنی یہاں آپ دیکھیں یہ سمندر میں ہوتا ہے، یہ سمندر میں چلتی ہے، تیرتی ہے، تو اسی لیے پھر وہ سورج اور آسمان جو چاند ہے اس کو بھی تیرنے کے میننگ سے لیا جاتا ہے۔ سو تجری اس کا فاعل ہیا، کیونکہ یہ کلیکٹیو ناؤن ہے غیر عاقل کے لیے، سو الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، فی البحر کہاں چلتی ہیں؟ زمین میں، یعنی فی البحر سمندر میں چلتی ہیں، کیسے چلتی ہیں؟ بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، سمندروں میں کشتیوں کا تیرنا یہ اللہ کی نعمت سے ہے۔ لام تعلیل علت کے لیے، لیوریکم، ارا یوری دکھانا، یوریا منصوب ہو گیا لام تعلیل کی وجہ سے، کم مفعول، یوریا کا فاعل ہوا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، یعنی لیوریکم تاکہ وہ تمہیں دکھائے، من آیاتی ہی اپنی نشانیوں میں سے متعلق ہو گیا، لیوریکم من آیاتی تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذالک لآیات، یہ اسم انا ہے، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، ان اس بات میں، ان فی ذالک، اور یہ پچھلی ساری باتیں جو ہوئیں، ان فی ذالک ان تمام باتوں میں، لآیات بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ یہ متعلق آیات ہے، لکل صبار شکور، صبار فعال بہت صبر کرنے والا، شکور بہت شکر کرنے والا، ہر بہت شکر کرنے والے صبر کرنے والے کے لیے، دونوں مضاف الیہ ہیں کل کے، کل یہاں پر مجرور ہے لام کی وجہ سے، اور اس آیات میں لام ہے لام مزاحلہ کا تاکید والا، یعنی ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان تمام باتوں میں۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اذا اب شرط کے لیے آ رہا ہے، اب جب اذا شرط آتی ہے تو اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے، ان نہیں، یعنی یہ حالات انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اس کو آپ اوورآل ویسے بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ کشتیوں کا تذکرہ آیا تو اس کے بعد اس کا تذکرہ آیا۔
غشیہ یغشا باب فاتحہ سے، باب سامیہ سے، غشیہ یغشا یعنی چھا جانا، ہم مفعول، غشیہ کا فاعل موجن، اذا غشیہم موجن، موج آپ سمجھتے سمندر کی جو موج اٹھتی ہے، کالظلل، ظلل یعنی سایوں کی طرح، ظلال ظلل، کالظلل متعلق فعل ہوا، اذا غشیہم موجن کالظلل، یا پھر سوری یہ موج کی صفت ہے، چونکہ نکیرہ اسم کے بعد جار مجرور صفت ہوتا ہے، یعنی وہ موج کیسی ہوتی ہے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، ان پر کوئی موج ہو، کیسی موج ہو، كَالظُّلَلِ، سائبان کی طرح، یعنی اتنی بڑی موج کہ اس نے اب ان کو گھیر لیا اور اب وہ گئے کہ گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعو فعل ماضی کا صیغہ، ہم فاعل، لفظ الجلالہ مفعول، دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ۔ ہاں جی، اس کو اوورال لے لیں، انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے تو پھر وہ پکارتا ہے اللہ کو، اس وقت اس کی پکار کیسی ہوتی ہے، مخلصین، مخلصون اسم فاعل کا صیغہ باب افعال میں سے، یعنی مخلص ہوتے ہوئے، اپنے آپ کو خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، لہو میں ہو واپس اسم الجلالہ، الدین مفعول ہو گیا، مخلص چونکہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اسم الفاعل فعل کی طرح بھی کام کرتا ہے، تو الدین مفعول ہے مخلص کے لیے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلصین حال ہے کس کے لیے، دعو کے، اس میں ہم جو فاعل موجود ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب انسان پر ایک موت چھا جاتی ہے سائبان کی طرف، اس کو لگتا ہے کہ بس اب گئے، اب موت آنے والی ہے، مشکل میں پھنس گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین، اس وقت جو وہ اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے ہر حکم مانوں گا، میں تیری ہر بات مانوں گا، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، یا اللہ تو رحم فرما دے، وہ دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ واقعی یہ ایمان، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں نا لوگ، ان میں سے تقریباً ہر ایک کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ملحد بھی، وہ جب اس طرح کی مصیبت میں پڑے نا کہ موت آئی کہ آئی، اس وقت وہ بھی خالص ہو کر پکارتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں لائے ہوتے، لیکن پکار خالص ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ان سب کو پتہ ہوتا ہے، ان سب کو یقین ہوتا ہے اس بات کا، اس وقت وہ جو ان کی پکار ہوتی ہے، اسی لیے مخلصین، مخلص ہو کر پکارتے ہیں۔ یہ تمام باتیں مسلمانوں کی نہیں ہو رہی، اوورال بات ہو رہی ہے انسان کی، کہ انسان کیسا ہے، اس وقت پتہ لگ جاتا ہے اس کو کہ ہاں کوئی ہے، اس کو پکارنا ہے، نیچرل مدد ہوتی ہے، یہ نیچرل پکار ہوتی ہے، انسان کے اندر سے ایک فطرتاً پکار نکلتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نکال لیتا ہے، یعنی اللہ ان کو بچا لیتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کچھ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ جو انہوں نے پکار لگائی ہوتی ہے، جو انہوں نے وعدے وعید کیے ہوتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، نہیں ہماری آیات کا انکار کرتا سوائے اس کے کہ جو خطار کہتے ہیں غدار کو، یعنی وعدہ کر کے مکر جانے والا، غداری کرنے والا، اپنے سچے وعدے دلا کر دھوکہ دینے والا، اور کفور ناشکرا، یعنی اتنی بڑی نعمت ملی اس کو، اتنی مصیبت سے اس کو نجات مل گئی، اس کو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے تھا، یعنی اس نے یہ والی باتیں کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ کل خطار، وہاں پر اس کا وعدہ یاد رہے، یہاں بات ہو رہی ہے مخلصین لہ الدین، جو دعویٰ تھا وہ مخلص تھا، اخلاص پر مبنی تھا، دعویٰ سچا تھا کہ بھئی میں یہ کروں گا، لیکن جب وہ مصیبت سے بچا تو پھر وہ خطار بن گیا، اس نے بدعہدی کر دی، وہ جو پہلے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ میں تیری بات مانوں گا، یا اللہ تو مجھے بچا لے، یا اللہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، یا اللہ مجھے نکال لے، جب وہ نکل آتا ہے تو پھر وہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتا ہے۔ ان میں سے کچھ ہوتے ہیں مقتصد، یعنی بیانہ روی اختیار کرتے ہیں، ان وعدوں پر عمل کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، لیکن کون ہوتے ہیں؟ ما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور، یعنی ناشکری بھی کر ڈالی، ایک وعدہ توڑ دیا، دھوکے کے زمرے میں آ گیا، دوسرا کیا، ناشکری کر دی کہ اللہ نے اتنی بڑی مصیبت سے بچایا تھا، تمہیں تو چاہیے تھا ساری زندگی کی شکر گزاری میں گزار دیتے، لیکن ناشکری کر ڈالی۔ تو یہ جہادو کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، یعنی یہاں کی مراد ہے کہ اس نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اتنی بڑی بڑی باتیں اس کے ساتھ ہو گئی، اتنے بڑے مسئلے سے بچا لیا، سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں اب میں اس کی گرامر بیان کر دوں۔ اب
اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. سو شرط، یہ پورا جملہ یہ ہے اس کا جواب شرط، یعنی پھر کیا ہوتا ہے. پھر ایک اور شرط آ رہی ہے فلما نجاہم الی البر. لما نجا ینجی باب تفعیل میں سے، ہم مفعول ہوا فاعل، الی البر خشکی کی طرف جب انہیں بچا لیتا ہے. اب یہ جواب شرط آ رہا ہے فمنہم مقتصد، شبہ جملہ اور یہ مبتدا مؤخر، یہ خبر مقدم. مقتصد ہوتا ہے اسم الفاعل کا صیغہ، اقصد یقصد، اقتصد یقتصد، مقتصد یعنی میانہ روی اختیار کرنے والا. تو وہ اس میں فمنہم مقتصد، ان میں سے کوئی ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. وما یجحد، جاہد یجحد یعنی ڈھٹائی اختیار کرنا، اڑ جانا. وما یجحد بآیاتنا. اب کل خطار کفور، یہ مرکب اضافی ہے. خطار کفور دونوں مضاف الیہ ہیں، دونوں مبالغہ کا صیغے ہیں، اور یہ ہے فاعل یجحد کا، الا تاکید کے لیے ہے، بآیاتنا متعلق ہے. ما یجحد جاہد یجحد، نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا سوائے ہر وہ جو دھوکہ دینے والا ہے، وعدے توڑنے والا ہے اور ناشکرا ہے وہ. اگلی آیت اللہ نے فرمائی، یہاں سے دو آیات میں اعلان ہے کچھ ہمارے لیے. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے لوگو، پکار لگا دی، اے لوگو، ناٹ مسلمانوں، یا ایھا الناس لوگو، اتقوا ڈرو، تقوی اختیار کرو. واو قاف یا باب افتعال سے، انتم فاعل، امر کا صیغہ، ربکم مفعول، اپنے رب سے ڈرو. واخشوا اور ڈرو. اب یہاں پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، یہ وہ ڈر ہے، یعنی یہ والا ڈر یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو، گناہوں سے بچو. واتقوا ربکم، آگے پھر یہ والا اصل ڈر ہے. واخشوا، خشیہ یخشا، انتم فاعل، باب سمیہ سے. واخشوا انتم فاعل، واخشوا یوما مفعول، ایک دن سے ڈرو. کیسا دن؟ اس کی صفت آ رہی ہے لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود. لا نفی کا جزا، یجزی بدلہ دینا. لا یجزی والد، والد فاعل ہو گیا، یجزی ان کے، یہ ان کی وجہ سے، یعنی ان کی وجہ سے یہ لازم بنا دیا گیا نا، ان حرف جر سے. تو یہاں یہ ہے، یہاں یعنی بچانے کے لیے کچھ دینا، بچانے کے لیے. دیکھیں جزا یجزی کا اصل مطلب ہے بدلہ دینا. ان حرف جر نے اس کا معنی تبدیل کر دیا، یعنی یہاں بدلہ دینا نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلے میں دے دینا. سو لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی والد اپنے لڑکے کے لیے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا. یعنی کوئی اگر یہ کہے روز قیامت، اس کو یہ مثال کیوں دی گئی؟ بات لقمان اور ان کے بیٹے سے شروع ہوئی تھی، باپ اور بیٹے کی کہانی اس سورہ میں شروع ہوئی تھی، تو اس بات پر لا کر اینڈ کیا گیا. اب چونکہ وہاں باپ اور بیٹے کی محبت کا تذکرہ تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو محبت سے ایک نصیحتیں کر رہا ہے. اب یہ محبت اتنی زیادہ ہے کہ روز قیامت ایسا نہ ہو کہ بیٹا پھنس جائے اور باپ اب اس کو بچانا چاہے کہ چلو مجھے بھیج دو جہنم میں، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو بچانے کے لیے میرے اعمال اس کو دے دو، کچھ بھی. لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود، اور وہ نہ مولود، مولود مطلب جو پیدا ہوا ہو، اسم المفعول کے صیغہ. یہ لا عطفیہ ہے اس لا پر، یعنی اب یہ مولود بھی اس یجزی کا فاعل ہو گیا کہ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود، اور نہ ہی مولود. اب مولود کیا ہوگا؟ یہ مولود کے لیے جملہ آ رہا ہے پورا، ہوا جاز عن والدہ شیئا، ہوا مبتدا، جاز اسم الفاعل جزا یجزی سے، یعنی عن والدہ اپنے والد کو، شیئا مفعول بن رہا اس اسم الفاعل ہونے کی وجہ سے. یعنی مولود جو ہے، جو لڑکا ہے، وہ بھی اپنے والد کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا روز قیامت، نہیں ایک چیز کا فائدہ نہیں دے سکے گا. ہوا جاز عن والدہ شیئا. پھر اللہ نے فرمایا ان وعد اللہ حق، اسم انا خبر انا، اللہ تعالی کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لائن نہیں ہے، اس کی علامت یاد رکھ لیجئے، غین را مادہ ہے باب نون سے. تغرنا یہ اس کا فاعل ہے، الحیات الدنیا مرکب توصیفی، واحد مؤنث کا صیغہ، کم مفعول. سو فلا تغرنکم یہ لائن نہیں ہے. کیسے پہچانیں گے؟ اس طرح کے جملے میں نون ثقیلہ کے ساتھ جب بھی فعل مضارع ملے تو اس کے ساتھ لا ہمیشہ لائن نہیں ہوتا ہے. لا تغرنکم الحیات الدنیا، غرہ یغر کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا، تو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، غرور کہتے ہیں دھوکے کو. ولا یغرنکم، اب یہ غرور کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اسی کا مصدر ہے اور اس کا فاعل بنا دیا گیا. لا وہی نہیں کا کو مفعول، یہ باسمر متعلق، یعنی اللہ کے متعلق تمہیں دھوکہ جو ہے وہ دھوکہ نہ دے، دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور،
یعنی کوئی دھوکہ تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. تو اصل یہ چیز ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے دھوکے کا شکار نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھیں. آخری آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، لفظ الجلالہ اسم ان، آگے ہے خبر پورا جملہ عندہ علم الساعہ، خبر مقدم مبتدا مؤخر. اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ باب تفعیل تفاعل تنزل باب تفعیل نزل ينزل. الغیث کہتے ہیں بارش کو، ينزل کا فاعل ہوا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وہ بارش کو نازل کرتا ہے. وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے، اس کا فاعل ہوا. کیا جانتا ہے؟ ما اس میں موصول فی الارحام، رحم یعنی پیٹ میں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ما فی الارحامی جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے وہ اسے خوب جانتا ہے. وما تدری نفس، نفس فاعل ہوا تدری کا، ما نفی ہے. ما تدری درا یدری جاننا، اور درا یدری موسٹلی مستقبل کے لیے ہوتا ہے. ما تدری نفس کوئی جان نہیں جانتی، کوئی بھی جان نہیں جانتی کیا. ماذا تکسب غدن، ماذا مفعول ہے تکسب کے لیے، کسب یکسب کمانا، تکسب کا فاعل ہیا جو نفس کی طرف چلا گیا. غدن یہ کل کے لیے، یعنی ماذا تکسب غدن کوئی جان نہیں جانتی کل وہ کیا کرے گی. یہاں سے مراد ہے کیا کام کرے گی، کیا کمائے گی، کیا کھائے گی، کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ وہی ہے سیم. سو یہاں پھر وہی جس چیز کے بارے میں جاننا ہے. ای اردن، ایو اردن مرکب اضافی بن گیا. ای اردن تموت، التموت یہ ما تھا یموتو، یہ بی ای اردن اصل میں متعلق تموتو ہے. تموتو اس کا ہیا فاعل ما تھا یموتو. ما تدری نفس بأی ارض تموت کوئی جان نہیں جانتی وہ کون سی زمین پر مرے گی، کہاں موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، اللہ خوب جاننے والا، علم رکھنے والا. دیکھیں علیم اور خبیر دونوں باتیں آ گئی ہیں. علم بھی ہے، ہر بات سے باخبر بھی ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، ہر چیز کی خبریں بھی رکھتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، ہر بات جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کی مضبوطی اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات میں کوئی چیز ہے جو تفسیر سے ہو؟ جی تو الحمدللہ رب العالمین، ہم نے سورۃ لقمان مکمل کی. اگلی ہم سورۃ السجدہ شروع کریں گے. سورۃ السجدہ کے بعد سفر چلتا رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.